السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ہے، سبق نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ ہمارا فارسی وان آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دعائیں جن کلام کے ساتھ مانگی ہے، جن الفاظ کے ساتھ مانگی ہے، وہ آپ کو دے رہی ہے۔ ان میں سے جو ہے تیسرا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو کہ اس نے اولاد اور اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی۔ اس کا عربی الفاظ یعنی آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، یہی الفاظ اگر ہم خود اس پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی جب دعا مانگتے ہیں تو یہ الفاظ کے ذریعے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی ایک اور دعا مانگی ہے، جن کے الفاظ عربی میں اس طرح ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بات سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 41 ہے کہ اے ہمارے رب، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اے ہمارے رب مجھے میرے والدین کو، سب سے پہلے یہاں اس دعا کے اندر مجھے کہا، یعنی سب سے پہلے مجھے، پھر کہا میرے والدین کو بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح اور سب مومنوں کو، اس کے بعد سب مومنوں کو لایا ہے کہ اس دن بخش دے جب حساب قائم ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جس دن حساب قائم ہوگا تو اس دن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کو اور سب مومنون کو اگر بخش دیا جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی نا۔ اس وجہ سے یہ اس دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی آپ نماز کے بعد اور جب بھی آپ جب دعا مانگو گے تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ اگر خدا سے مانگو گے تو میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے حساب میں آسانی فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح یہ دعائیں جو ہیں یہ کوئی معمولی مت سمجھیں کہ یہی دعائیں آپ لوگ یاد کریں گے۔ ویسے تو ہمارے پاس یہ ہمارے اکیڈمی کی طرف سے یہ فری کورس ہے، اب اس کو غنیمت سمجھیں، ٹھیک ہے؟